ذکر کر رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنہوں نے پڑھ لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جنت میں ضرور داخل ہوگا جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن میں یہ بھی کہوں گی اس کے اوپر یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو باقی جو ہے وہ کسی کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے, شراب بیچتے رہے, ساری زندگی جو ہے وہ نا انصاف کیا کرتے رہے. مخلوق کے جو گناہ ہیں نا وہ معاف نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان سے معافی نہ مانگے. تو اللہ پاک کرے کہ جو ہماری طرف سے دکھی ہیں ان سے ہم جو ہے وہ معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, اور جن کی وجہ سے ہم دکھی ہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ زندگی چھوٹی سی ہے. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی مطلب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو نماز پڑھے اور ان کو اپنی بیوی کے اوپر بہت غصہ تھا. میں نے مطلب بات اب چلی ہے تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں. بہت زیادہ غصہ تھا تو دیکھیں کہ اس کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ یہ نہیں کہ تمہیں اپنی یا ایھا الذین آمنوا عدو لکم فاحذروہ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. سورہ تغابن میں کہ اے ایمان والو, کہنے لگے کہ میں اب گھر جاؤں گا, پھر نماز پڑھ رہے تھے اور سلام نہیں پھیرا. کہتے ہیں جاؤں گا نا گھر تو آج میں نے اپنی بیوی کو لتر پھیرنے ہیں. یعنی مطلب ہوگی لڑائی جس طرح روز ہو جاتی ہے میاں بیوی کی آپس میں ضرور ہوتی ہوگی. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے نا, کہتے ہیں کہ جیسے ہی میاں بیوی لڑتے ہیں نا تو لڑ کے تو ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ان کے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک ان کے سارے گناہ پہلے جو ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کو اتنی دعا یہ پسند ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ واحد وہ لڑائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند نہیں کیا. ہاں اتنی نہ بڑھ جائے کہ اللہ پاک معاف کرے کہ ایک دوسرے کو مرنے مروانے پہ آ جاؤ, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور محبت کا رشتہ ہونا چاہیے. لڑائی میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری عزت کرتی ہے, اور لڑائی میں ہسبینڈ کو پتہ ہونا, بیوی کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری عزت کرتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے. تو لڑائی تو صبح شام ہو جاتی ہے, لیکن انہوں نے مطلب دل میں تصور کیا اب جا کے نا میں اپنی بیوی کی خیر رہنی ہے تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے کہ اس نے یہ کیوں کہا یا جو بھی ہوئی ہوگی بات. تو قرآن کی آیت اتر گئی کہ اے ایمان والو, جب آپس میں اس طرح کے معاملات ہو جائے نا بیوی بچوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ یا ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ختم کر لو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا, درگزر کر دو, وَتَصْفَحُوا اور دل سے مٹا دو, وَتَغْفِرُوا ایک دوسرے کو معاف کر دو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ بھی تمہیں بخش دے گا. تو جو مجھے میاں بیوی سن رہے ہیں جو لڑے ہوئے آپس میں اور صبح صبح تازی لڑائی ہوئی ہے تو وہ جو ہے جا کے شام کو صلح کر لیں. اور یہ اتنا محبت والا رشتہ ہے نا, کہتے ہیں کہ جب ایک دوسرے سے صلح کرتے ہیں نا اللہ ان کو وہ باتیں بلا دیتا ہے کہ جو ہوتی ہے نا کہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے بندہ رکھ لیتا ہے اس نے یہ کیوں کہا, اس نے یہ کیوں کہا, کیونکہ اللہ کو اس رشتے میں محبت پسند ہے. تو جتنا پیار اس رشتے میں ہوگا نا آگے نسلیں بھی مضبوط ہوگی. تو جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کو بہت بہت مبارک ہے. اللہ پاک نے اس اور دیکھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پورے کلمے میں محمد الرسول اللہ, آقا لا الہ الا اللہ کوئی نقطہ نہیں ہے اور محمد کوئی نقطہ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو احمد ہے اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں لگایا, تو محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں لگایا. اس کا مطلب بتانے کا یہ تھا کہ سارے خزانے, ساری عزتیں, ساری بلندیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, لیکن ان تک پہنچنے کا رستہ, ان تک جانے کا رستہ اور ان چیزوں کو خزانوں کو لینے کا رستہ محمد الرسول اللہ ہے. جہنم سے بچنے کا رستہ محمد الرسول اللہ ہے. پریشانیوں سے بچنے کا رستہ محمد الرسول اللہ ہے. جنت میں جانے کا رستہ محمد الرسول اللہ ہے. جنت کی چابی محمد الرسول اللہ ہے. جہنم کے لیے تالا محمد الرسول اللہ ہے. محبتوں کا رستہ محمد الرسول اللہ ہے. نفرتوں کے لیے تالا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. تو اللہ کی محبت کا ذریعہ, اللہ کی محبت کی چابی محمد الرسول اللہ ہے. نافرمانیوں کی, اللہ کی نافرمانیوں کے لیے تعالیٰ محمد الرسول اللہ ہے. یقین کریں جو محمدی بن گیا, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے پہ چل گیا, جو ان کی سیرت میں ڈل گیا, اللہ نے اسے اپنا بنا لیا. سبحان اللہ. ایسے تو نہیں نا قیامت والے دن جب حضرت بلال نے جنت کا دروازہ کھلنا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور جو ہے وہ
سب سے پہلے جن کی انٹری ہونی ہے وہ حضرت بلال ہیں. تو یہ نہیں کہ سوال آتا ہے نا کہ جب وہ سواری آئے گی تو اس کے ساتھ رسی کی لگام بھی ہوگی تو لوگ کہیں گے کون آئے گا جو رسی پکڑے گا, کون آئے گا. سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کوئی سوچے گا ابو بکر آئیں گے, عمر آئیں گے, عثمان آئیں گے, حضرت علی شیر خدا آئیں گے یا فرشتے آئیں گے, کوئی بھی نہیں آئے گا. تو حضرت بلال آئیں گے. تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو ساری عزتیں دینے کا رستہ محمد الرسول اللہ ہے. بلال کو اتنی عزت اور اتنا مقام کیسے ملا؟ بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا, نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, مولا کریم, اے ہم گناہ گاروں, بدکاروں, سیاکاروں, ہتکاروں کے پاک پروردگار, میرے اللہ ہماری سازی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا باری تعالیٰ جتنا بھی تیرا اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا, یا باری تعالیٰ اس سارے کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما. اور آپ کے صدقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا پانی سے کوچ کر گئے, کل مومنین, کل مومنات, کل مسلمین, کل مسلمات, اس کے علاوہ یا اللہ فلسطین میں جتنے بھی مسلمان شہید ہو گئے, میرے اللہ ان سب کی بے حساب جو ہے وہ مغفرت فرما, ان کی بخشش فرما. میرے اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یا باری تعالیٰ ہم اس دنیا کی زندگی میں اس طرح محو ہو گئے. میرے اللہ ہم اس دنیا کی زندگی میں کھو گئے. یا اللہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے. مولا ہمیں اپنی قبر یاد نہ رہی. یا اللہ ہمیں اپنی موت یاد نہ رہی. یا باری تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک